تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو اس کا 302 کی جو اہمیت ہے یا جو اس کا خوف ہے یا جو اس کی جو ایک پکڑ ہے وہ بالکل آپ نے ختم کر دی. تو اس لیے دیکھیں اس وقت ملک جو ہے بڑی ہی ایک انتہائی مشکلات میں گھرا ہوا ہے. ہماری جو اکانومی لاکھ کہتے رہیں, یہ فائنانس منسٹر بھی اپنی پریس کانفرنسیں کرتے رہیں, وزیر اعظم اپنی کیبنٹ میٹنگ میں اسی باتوں کو دہرائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی جو کہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پسا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جس طرح کہ ان کو اپنی جان و مال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ہر ایک شخص ایک نفسیاتی مریض بن گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت بجائے اس کے کہ امن و امان معیشت پہ توجہ دے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ساری پولیس, ساری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. تو یہ جو باقی کام ہے, یہ جو اصل جو ان کا کام ہے جس میں کہ دہشت گردی کو روکنا, امن و امان کو قائم کرنا, یہ کون کرے گا پھر؟ تو اس لیے یہ بنیادی طور پہ ایک بڑے لمحہ فکریہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپنی ایک سیاسی اور قانونی جنگ لڑ رہی ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں, ہم سیاست پہ یقین کرتے ہیں, ہمارا مقابلہ سیاست میں کیا جائے. یہ جو آج پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کیا کہتے ہیں, بیساکھیوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیپلز پارٹی ہو گئی, نون لیگ ہو گئی, یہ جو ہے تو اب عوام میں ان کی پذیرائی نہیں رہی, یہ بالکل سیاسی طور پہ ختم ہو گئے ہیں. اس لیے یہ سہارے ڈھونڈتے ہیں اور ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دباؤ میں آ جائے گی. اب دیکھیں 2-2.5 سال ہونے کو ہیں, یہ جو ظلم و ستم لگا ہوا ہے یہ جو ہے تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو اس سے ملک میں وہ نہیں آئے گا, استحکام نہیں آئے گا, لوگوں میں ایک وہ اضطراب کی کیفیت وہ برقرار رہے گی, اور یہ ملک کی نہ معیشت کے لیے ٹھیک ہے نہ ملک کی بقا کے لیے ٹھیک ہے. اس لیے کچھ ہوش کے ناخن لیں اور ایک ایسا ترتیب بنائیں جس میں کہ سیاست بھی چلے, سیاسی پروٹیسٹ بھی ہوں. پروٹیسٹ سیاسی ہمارا جو 24 کو ہو رہا ہے, دیکھیں یہ ہم ایک سیاسی ہمارا ایک حق بنتا ہے, قانونی آئینی حق بنتا ہے کہ ہم بڑے پرامن وہ کریں گے, لیکن اس پرامن پروٹیسٹ کو اگر کوئی انتشار میں تبدیل کر دے اپنی کہ جی ڈنڈا ماری ہو رہی ہے, آنسو گیس چل رہی ہے, اس قسم کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, تو وہ ایک آپ انکریج نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک اس کو ایک اچھے بھلے ایک سیاسی اجتماع کو, ایک سیاسی جدوجہد کو, ایک سیاسی ایک ایونٹ کو آپ جو ہے تو اس کو آپ وہ بنا رہے ہیں, ایک انتہائی وہ اس والا گڑبڑ والا ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. جب تک سیاست ہے یا تو ہے تو اس میں پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کا حق پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو ہے. ہم نے اپنے وقت میں کرنے دیے, اور اس لیے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ پرامن مارچ جو ہے جو کہ مختلف ڈیمانڈز ہم نے دی ہوئی ہیں, اس سلسلے میں یہ ایک ہماری ایک سیاسی ایکسرسائز ہے, اور وہ ہم انشاءاللہ پرامن طریقے سے کریں گے, اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ حکومت بھی اس کو پرامن رہنے دے. دیکھیں دفعہ 144 تو ایک بہت ہی ایک ایسی دفعہ ہے جس میں کہ ہمیشہ کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی انگریزوں کے زمانے کا بنایا ہوا قانون ہے, اور اس کو اس وقت ایک حکومت جو کہ اپنے آپ کو سیاسی حکومت, ایک جمہوری حکومت کہتی ہے, اس قسم کی چیزوں کا نافذ کرنا بنیادی طور پہ ایک بزدلی ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ اپنا ایک سیاسی اظہار خیال کر رہے ہیں. تو یہ اس میں کوئی تک نہیں بنتی ہے 144 کی. نہیں کوئی چپکلش نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت وہ خان صاحب کا میسج پہنچا رہی ہیں, اور ان کا جو آپ جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے بنیادی طور پہ یہ تو ایک خان صاحب کی انسٹرکشن ہے, وہ ایک میڈیم ہے بشرا بی بی,
اور انہوں نے وہ اس کو بیان کیا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ جو ہمارے پارٹی کے جو لیڈران ہیں، ہمارے پارٹی کے جو ورکرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ جو ہے تو اپنے کانسٹیٹوئنسی کے مطابق شرکت کو یقینی بنائیں۔ نہیں، دیکھیں، بشریٰ بی بی لیڈ نہیں کر رہی۔ بشریٰ بی بی، جس طرح میں نے کہا، ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ وہ خان صاحب کے چونکہ ان کی ملاقات رہتی ہے، وہ خان صاحب کا میسیج جو ہے وہ اپنی پارٹی، ہماری پارٹی کے ورکرز کو پہنچا رہی ہیں۔